جو کچھ بھی لے کر جانا چاہتے ہو یہ تمہارے جانور پہنچا دیا کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بہت شفیق اور بڑا مہربان ہے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، وہ بے شک بڑا مہربان ہے، بڑا رؤوف ہے کہ اس نے جانوروں کو زبان نہیں دی کہ تیرے متعلق کہیں فیصلہ کیس جا کر دائر کر دیں۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے اسی نے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ زینت کا سامان بنے، اور وہ بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے نا۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جو سامنے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں فرمایا کہ وہ تمہیں نظر بھی نہیں آتی جو میں نے پیدا کی ہیں، اور پھر بھی اگر تمہیں عقل نہیں آتی، پہچان میری نہیں آتی، تو پھر ایک اور نعمت کو دیکھ لے۔ سابقہ جمعہ میں نے ایک عرض کی تھی، کسے کہانی مجھے نہیں آتی، قرآن آتا ہے کچھ نہ کچھ، ہوں تو گناہگار لیکن قرآن کا مطالعہ رکھتا ہوں کچھ نہ کچھ، تو کچھ جو سمجھ آتی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ دعا ہے رب العالمین اسی قرآن کے صدقے، قرآن کے ناطے میری اور آپ کی مغفرت فرما دیں۔ اگر آپ کا دل چاہے تو میں اور پڑھتا ہوں۔ ایک اور نعمت، بڑی اہم نعمت، فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور اسی سے درخت اگتے ہیں جن سے تم مویشیوں کو چرایا کرتے ہو نا۔ آسمانوں سے پانی بھیجنا میرا کام تھا، درختوں کو اگانا بھی میرا کام تھا، اگر دیکھنا اس میں بھی ایک میں نے نعمت بنائی ہے تیرے غور و فکر کرنے کے لیے۔ دیکھتا نہیں ہے کہ آسمان سے برسنے والا پانی ایک طرح کا پانی ہے، لیکن جب وہ زمین پر آتا ہے تو وہ مختلف پھل اگتے ہیں، اسی پانی سے مختلف درخت اگا کرتے ہیں۔ پھر ان میں سے کچھ ایسے درخت بھی دیکھتا ہے نا جن کی قد و قامت ایک نہیں ہے، مختلف ہے، رنگ بھی ایک نہیں ہے، پتے بھی مختلف ہیں، حتیٰ کہ ذائقہ بھی مختلف ہے۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی تجھے عقل نہ آئے تو بدبخت تیرے جیسا بھی کوئی نہیں ہے نا۔ اور اگر پھر بھی عقل نہ آئے تو پھر آگے چل، فرمایا ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور اسی سے اللہ تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجور کے درخت، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ قرآن کا مطالعہ کریں نا، بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ میرے بندے اگر تیرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ تو قرآن کا مطالعہ کر سکے، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ تو لائبریریوں میں جا سکے، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ تو کتب خانوں میں جا کر کتابیں پڑھ سکے، تو ذرا ایک لمحہ وہ غور فکر کر جو تیرے سامنے دودھ کا گلاس ہے، یہ دودھ کا گلاس بھی تیرے لیے ذرا سمجھنے کی بات ہے نا۔ جس جانور سے آیا ہے
وہ رنگ کا کالا ہے، اور جس جانور سے آیا ہے اس کو چارہ تو نے سبز دیا ہے۔ اور پھر ہماری کاریگری بھی تو دیکھنا، جانور کو چارہ سبز ڈالا تھا، جانور رنگ کا کالا تھا نا، ہم نے دودھ تجھے سفید مہیا کر دیا نا۔ دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے دودھ میں چارے کی رنگت بھی نہیں آنے دی، فضلے کی بو بھی نہیں آنے دی نا، ہم نے جانور کی رنگت بھی نہیں آنے دی نا، پھر بھی تجھے سمجھ نہ آئے تو پھر تیری اپنی قسمت ہے نا۔ یہ ساری نعمتیں پیدا کرنے کے بعد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ میرے بندے ذرا غور کرنا، کائنات کا ہر لمحہ، ہر ذرہ ذرہ، کائنات کی ہر چیز میری تسبیح میں لگی ہوئی ہے، پھر بھی غور کر ذرا، اس میں بھی میری نعمتیں ہیں۔ فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ دیکھتا نہیں ہے کہ بادلوں کی گرج میں، بجلی کی چمک میں، بارش کے برسنے میں تیرے لیے ہم نے نشانیاں رکھ دی ہیں نا۔ قرآن کہتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ بادل گرج رہے ہیں، بجلی چمک رہی ہے، قرآن کہتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، قرآن کہتا ہے وہ رب العالمین کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بارش کا برسنا، بجلی کا چمکنا، بادلوں کا گرجنا، قرآن کہتا ہے یہ تسبیح بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا، یہ باتیں میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے شاید کی ہوں، لیکن آج کا میرا عنوان یہی تھا، اس لیے میں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں آپ کے سامنے۔ ایک اور مقام پر فرمایا الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ۔ دیکھتا نہیں ہے کہ صبح پرندے جوک در جوک صبح نکلتے ہیں اور جماعت کی شکل میں نکلتے ہیں، اور مل کر جماعت کی شکل میں میری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو سمجھتا ہے کہ چڑیاں چہچہا رہی ہیں، تو سمجھتا ہے کہ پرندے چہچہا رہے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ تسبیح بیان کرتے نظر آئے ہیں۔ شام کو جب لوٹتے ہیں تو قرآن کہتا ہے یہ تسبیح بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ساری کائنات تو اس رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ میرے بندے تو کتنا غافل ہے کہ تو مجھے بھول چکا ہے، میرے سے دور ہو گیا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی آمد ہے، رب العالمین نے میرے دوستو انسان کو اپنا نائب بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ یہ ساری نعمتیں میں ذکر کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور خلیفہ بنانے کے بعد فرمایا میرے بندے ذرا غور کر، ساری کائنات کو میں نے تیرے تابع کیا ہوا ہے، تیرا سر صرف میں نے اپنے تابع کے لیے بنایا ہے، کاش کہ تو میرے سامنے جھک جاتا۔ آج تو دنیا داری کے سامنے جھکتا ہے، ذرا میرے سامنے آج سر نگو ہو کے تو دیکھ، پھر میری رحمت تیرے پر کیسے رحمت کرتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک صحابی رسول آتا ہے، کہنے لگا اللہ کے رسول، عرب کے ہاں یہ دستور ہے کہ جب کوئی بڑا بادشاہ ہو اس کی رعایا جو ہوتی ہے وہ تعظیماً اپنے بادشاہ کو سجدہ کیا کرتی ہیں، آپ بھی ہمارے بادشاہ ہیں، آپ بھی ہمارے بڑے ہیں، اور اصل بادشاہ ہمارے آپ ہی ہیں، تو کیا خیال ہم آپ کو سجدہ کیا کریں گے، اس بات کی اجازت ہے؟ رب العالمین کے محبوب نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا
کہ اگر کائنات میں سجدہ اگر رب العالمین کے علاوہ کسی کو جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرتی، لیکن جب ایک ذات ہے جس کو سجدہ اسی کے لائق ہے، کسی اور کے لائق نہیں ہے، پھر میں بھی کون ہوتا ہوں کہ تم مجھے سجدہ کرو؟ مجھے اگر رحمت للعالمین بنایا ہے تو اسی نے بنایا ہے نا، اور مجھے اس نے اسی لیے تو دنیا میں بھیجا ہے نا کہ یہ 360 جو بنا کے رکھے ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہے، سب کچھ کے کام آنے والا وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے میرے دوستو۔ وقت ختم ہو گیا ہے۔ دوسری آیات مبارکہ میں نے پڑھی تھی رمضان المبارک کے متعلق، زندگی باقی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اصل حق تو یہی بنتا تھا کہ آج کے جمعے میں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن موجودہ حالات کے تناظر میں صرف 2 اشعار پڑھ کے میں اجازت چاہتا ہوں کہ آج ہم لوگوں نے اللہ کو ناراض کر لیا ہے۔ جب اللہ کو ناراض کیا ہے تو حالت یہ ہے کہ عذاب مختلف ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے، رب العالمین ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت ہمارے اوپر شامل حال فرمائے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ خدا ناراض ہے اے عصر حاضر کے مسلمانوں، خدا ناراض ہے اے عصر حاضر کے مسلمانوں، تعجب ہے تم اس طرز تغافل سے نہ پہچانو، تعجب ہے، تعجب ایک تنہا ذات کو خوش کر نہیں سکتے، تعجب ایک تنہا ذات کو خوش کر نہیں سکتے، تمہیں کیا حق ہے جینے کا اگر تم مر نہیں سکتے، تمہارا منہ تکتے ہوئے مدتیں گزری مشیت کو، تمہارا منہ تکتے ہوئے مدتیں گزری مشیت کو، بلا سے اب اگر جھیلا کرو سنگ اذیت کو، بلا سے گر تمہاری مسجدیں ویران ہو جائیں۔ یہ آخری اشعار اور پورا اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کے لیے اب بھی سنبھل جاؤ۔ حکمران اس تگ و دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ کورونا کی جو تیسری لہر آ رہی ہے، آ گئی ہے، بلکہ وہ اتنی ظالم آ گئی ہے کہ وہ رمضان المبارک بھی مسلمانوں کو نصیب نہیں ہونا چاہتی، وہ کہتی ہے، بڑی سمجھدار ہے وہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ کرونا ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بچائے، اور اس کا جس نے جو جہاں سے چلا ہے رب العالمین اس کا رخ انہی کی طرف کر دے۔ لیکن کرونا ہونا، اور وہ اتنا سمجھدار، وہ کہتا ہے کہ میں ان کے اجلاسوں میں، میٹنگوں میں نہیں جاتا، میں مسجدوں میں ہی صرف آؤں گا، میں سکولوں میں ہی آؤں گا، بچوں کی تعلیم کو تباہ کروں گا۔ عجیب یہ کرونا مجھے تو سمجھ نہیں آتا، آپ کو سمجھ آئے تو آپ مجھے بتا دینا۔ تو یہ میں نے آخری اشعار اس لیے پڑھے ہیں، خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، سابقہ جمعہ میں بھی میں نے ہاتھ جوڑے تھے، آج پھر ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے مسجدوں کو آباد کر لو۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آپ مسجدوں کی طرف آنا چاہو گے خدا تمہیں مسجدوں سے دور کر دے گا۔ وہ وقت پچھلے سال بھی آیا تھا، خدا نہ کرے اس سال آ جائے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور انہی حالات میں اگر میری اور آپ کی موت آ گئی تو بتاؤ کیا بنے گا میرے دوستو؟ خدا کے لیے ابھی بھی ٹائم ہے۔ ابھی ہم نے رات عشاء کی نماز پڑھی ہے، 4 سے 5 آدمی تھے، ابھی جمعے کے لیے بیٹھا ہوں، صرف ایک ہمارے بزرگ آئے ہیں۔ خدا کے لیے رمضان آ رہا ہے، ہاتھ جوڑتا ہوں، پہلے آنے والے مسجدوں میں پہلی صفوں والے بن جاؤ، تراویح کی نماز پڑھنے والے بن جاؤ، قرآن کی تلاوت پڑھنے والے بن جاؤ، ان مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جاؤ۔ خدا کی قسم اگر آپ مسجدوں کو آباد کرنے والے بن گئے، رب العالمین تمہارے گھروں کو آباد کر دے گا، میرا یقین ہے، ایمان ہے۔ اور اگر تم نے خدا کے گھروں کو ویران کیا تو پھر اپنے گھروں کی بھی خیر نہ مناؤ۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب یہ کرونا ہمارے گھروں میں پہلے بھی آیا ہوا ہے، خدا نہ کرے کہ یہ مزید ہم اس کی لپیٹ میں آ کر کے ہمارے گھروں کا بھی ملیا میٹ ہو جائے۔ بازار ملیا میٹ ہو چکے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن اب دیے ہیں، پچھلے سال 6 مہینے ذلیل کیا ہے۔ جب ہم اللہ کے سامنے سرنگو ہونے والے بن جائیں گے، میرا ایمان ہے یہ کرونا بھی کچھ نہیں کر سکتا، حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ تو آپ ارادہ فرماتے ہیں، وعدہ نہیں، ارادہ فرماتے ہیں کہ 5 ٹائم اہل محلہ جو بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش ہے، 10 بستہ خدا کے لیے 5 ٹائم دن میں آئیں، 10 منٹ بھی نماز کے لیے نہیں لگتے، آپ اس مسجد کو آباد کریں گے،
خدا کے لیے آپ مسجد کو آباد کریں، اللہ آپ کے گھروں کو آباد فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔